अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हसद ये एक ऐसा गुनाह है जो इंसान के नेकियों को खा जाता है। हसद और ईमान एक जगह जमा नहीं हो सकता। हसद करने वाले यानी हासिद के दुआ रब की बारगाह में कबूल नहीं होता, और भी बहुत सारे नुकसानात हैं। मगर आज के दौर में लोग एक दूसरे को देखकर हसद करते हैं। दोस्तों, हसद के मौजू पर ही एक प्यारा सा बयान है मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी साहब का, वो आप समाअत कर लें। डिबेट होती है भाई, हार्ट मजबूत होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल चेक करवाओ, शुगर चेक करवाओ, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें। मैं तो बैठा ही जिम खाने में हूँ, यहाँ तो होती वर्जिशें होंगी, वॉक करते होंगे, जॉगिंग करते होंगे, और आप एक्सरसाइज करते। क्यों? बिकॉज वी नीड टू बी अ हेल्दी बॉडी। अच्छी बात है, अपनी सेहत का ख्याल रखना अच्छी बात है, मगर एक बात है, ये दिल में कोई बीमारी ना आ जाए इसका ख्याल रखते हैं हम। ये जो दुनिया की बीमारियां हैं, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, अल्लाह ना करे हार्ट की कोई बीमारी हो गई, एंड ऑफ द डे ये बीमारी क्या बिगाड़ लेगी? जान ले लेगी ना। मगर कुछ दिल की बीमारियां वो हैं जो ईमान ले लेती हैं। विच इज मोर डेंजरस? बताओ ना, जान लेने वाली है ईमान लेने? मेरा तो सबसे सब कुछ ईमान ही है ना। और हाँ, ऐसी बीमारियां हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हसद ईमान मूंड देने वाली बीमारी है, जिसके दिल में, फरमाया, हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है कि आग लकड़ियों को खा जाती है। अब बताएं, नेकियां मेरी अगर जल रही हैं, मैं नमाज भी पढ़ूं, रोजे भी रखूं, और हसद करके अपनी नेकियों को आग लगा दूं, तो इससे बढ़कर बुराई क्या है? और ये एक बीमारी है, और बहुत सारी है। तकब्बुर है, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर तकब्बुर होगा, वो जन्नत में नहीं जाएगा। मुसलमानों का बुग़्ज़, कीना, गीबत, क्या क्या पाल के बैठे हैं। ए नबी पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत रखने वालों, कल्ब मुस्तफ़ा का सदका मांगो और अपने दिल को साफ़ कीजिए। वैसे तो हर बीमारी पर बात करनी चाहिए, मगर मैं उस बीमारी पर बात कर लेता हूँ चंद मिनट, क्योंकि मेरी बहनें भी बैठी हैं पर्दे में, लाइव भी ये बयान जा रहा है, जो हमारे घर घर में दाखिल हो चुकी है। आज भाई भाई से हसद करने लगा है, बहन बहन से हसद करने लगी है, रिश्तेदार रिश्तेदारों से हसद कर रहे हैं, दोस्त दोस्त से हसद कर रहे हैं। खुदारा इससे अपने आप को बचाइए। ये ईमान बर्बाद करने वाली बीमारी है, ये नेकियों को बर्बाद करने वाली बीमारी है। अब हो सकता है कोई कहे कि यार मैं तो किसी से हसद नहीं करता, मैं कहाँ हसद करता हूँ। अब चले, वो लेबोरेटरी टेस्ट करवाते हैं ना ब्लड प्रेशर के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, तो 2-3 टेस्ट मैं भी कर देता हूँ, अपना भी करता हूँ, आपका भी करता हूँ। आपने मुझे जवाब, अपने आप को जवाब देना है, मुझे जवाब नहीं देना। मैं सिर्फ 3-4 सवाल करूँगा, मेरी बहनें भी गौर से सुने, मेरे भाई भी सुने। मैं बयान एंड की तरफ ले जा रहा हूँ, लेकिन ये ज़रा थोड़ा सा ये सेशन गौर से अटेंड कर लें। पहला सवाल, सबसे पहले तो ये समझ ले, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जेलसी? हसद कहते किसको है? हसद की तारीफ क्या है? हसद की तारीफ ये है कि किसी मुसलमान को कोई नेमत मिले और मेरा जी चाहे कि इसकी छीन कर मुझे मिल जाए। अच्छा, मुझे ना मिले तो कम से कम इसकी बर्बाद हो जाए। यह है हसद। हसद की एक जायज सूरत भी है, उसको कहते हैं रश्क, ठीक है? अरबी में कहते हैं गिब्ता, ये जायज़ है। ये क्या है? किसी को नेमत मिले, आप कहें या अल्लाह इसको दी, मुझे भी दे दे, ये ठीक है। किसी को हसन मिला, या अल्लाह मुझे भी दे दे। किसी को दौलत मिली, या अल्लाह मुझे दे, इज्जत मिली, ये ठीक है। इसकी छीन कर मुझे मिले या बर्बाद हो जाए, ये हराम, जहन्नम में ले जाने वाला काम है। पहले तो तारीफ सुन ली आपने। अच्छा, हसद किस इसलिए बड़ा गुनाह है कि हसद करने वाला एक्चुअली अल्लाह की तकसीम पर एतराज़ करता है। ये अल्लाह पर आर्ग्यूमेंट है। कैसे? यानी यही अल्लाह से कह रहा है, अल्लाह इसको दिया, मुझे क्यों नहीं दिया? वो मालिक है, खालिक है, जिसको चाहे दे। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। हम होते कौन है एतराज करने वाले? इसलिए ये इतना बड़ा कबीरा गुनाह है। एक और बड़ी बात, आपको पता है इस कायनात में सबसे पहले जो गुनाह हुए, उनमें से सबसे पहले गुनाहों में से गुनाह हसद था, जो शैतान ने किया था हजरत आदम अलैहिस्सलाम से। हसद ही तो था ना, कि भाई मैं इसको सजदा क्यों करूं, मैं बेहतर हूं। अब यहां आइए, हम चेक करें कि हम हसद करते हैं कि नहीं करते। याद रखिएगा, हसद जो है ना, वो अपने जानने वाले से हो सकता है। हाँ, मिसाल के तौर पर गुजरात में रहने वाला किसी ब्राजील में बिजनेसमैन से हसद नहीं करेगा, जानते ही नहीं तो क्यों हसद करेगा। हसद नॉर्मली हमारे करीब के लोगों से होता है, या तो आप जैसा बिजनेस करने वाला होगा, या आपका रिश्तेदार होगा, या आपका दोस्त होगा, आप उसको जानते होंगे, आपकी फील्ड का होगा, हसद उससे होता है, ठीक है। अब पहला सवाल, फर्स्ट टेस्ट, ये बताइए आपकी जिंदगी में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, पड़ोसियों में, जानने वालों में कोई ऐसा है कि जब भी उसको तरक्की मिलती है आपको प्रॉब्लम होती है? जवाब मुझे मत दीजिएगा, अपने दिल में जवाब दीजिएगा।
جب اس کو عزت ملے مجھے ٹینشن, اس کو کاروبار اس کا بڑھ جائے مجھے پرابلم, اس کو شہرت ملے تو مجھے ٹینشن. اچھا ایک اور فیکٹری لگا لی, اور کاروبار, فلاں ملک کا بھی ویزا لگ گیا, اچھا نئی گاڑی نکالی, وہ گاڑی نکال رہا ہے میرا دل بیٹھ رہا ہے, کیوں؟ یہی تو حسد ہے. دوسرا سوال, کوئی ایسا بندہ ہے زندگی میں کہ جب اس کی تعریف آپ کے سامنے کرے کوئی, آپ کو اچھا نہیں لگتا, آپ کہتے ہیں کوئی اور بات کرو نا, اس کا ذکر کیوں کر رہے ہو؟ کوئی کہ یار بتا ماشاءاللہ بڑا مشہور ہو گیا ہے, بڑی عزت ہو گئی ہے اس کی, تو فلاں چیئرمین بھی بن گیا ہے, فلاں سیٹ بھی مل گئی ہے, ایک اور فیکٹری لگا لی. بندہ کہتا ہے کوئی اور بات کرو یار, اس کی بات نہیں کرو. اف آئی ایم فیلنگ پین ان مائی ہارٹ تو اٹ مینز آئی ہیو جیلسی ان مائی ہارٹ. یہی تو حسد ہے. ایک تیسرا ٹیسٹ, کوئی ایسا ہے کہ جب اس کو نقصان پہنچتا ہے تو آپ کو بڑا مزہ آتا ہے. کوئی آ کر بتائے یار اس کی فیکٹری میں آگ لگ گئی ہے, اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, اس کے بچے کا فلاں معاملہ اسکینڈل بن گیا ہے. اچھا اس کے سامنے تو کہیں گے او ہو بڑا افسوس ہوا, دل میں لڈو پھوٹ رہے ہیں, میں تو چاہتا یہ تھا یہ برباد ہو جائے. اگر ایسا ہے تو یہی تو حسد ہے. اگر یہ ہے تو یاد رکھیے آپ اس کا بگاڑ کچھ نہیں سکتے. ہاں یہ بھی یاد رکھیے گا, سارا گجرات مل کر کسی کو گرانے کی کوشش کر لینا, بلکہ ساری دنیا مل کر کسی کو گرانے کی کوشش کرے, اگر اللہ نے اس کے نصیب میں عروج لکھا ہے اس کو کوئی نیچے نہیں لا سکتا. میں کچھ بھی کر لوں, بلکہ حسد کرنے والا خود ہی جل رہا ہوتا ہے. ہمیں کئی لوگ ملتے کہتے ہیں مولانا صاحب دعا کرے, نیند نہیں آتی, ٹینشن بڑی ہے, رات سوچتا رہتا ہوں. چیک کرو کسی کا دل میں حسد تو نہیں پال لیا. ہاں حسد کرنے والا سکون میں نہیں رہتا. تو اچھا اب یہ حسد ہو تو گیا, اس کو نکالوں کیسے؟ میں اس کا سولوشن بھی بتاؤں گا انشاءاللہ, آج میڈیکل ٹیسٹ بھی ہے, دوائی بھی دوں گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے. لیکن پہلے میں لاجیکلی سمجھاتا ہوں آپ کو, تاکہ یہ بات ہی ذہن سے نکل جائے کہ میں حسد کرتا کیوں, کتنی بڑی بے وقوفی ہے. مثال کے طور پر میں حاجی اظہر صاحب کے ہاتھ میں ہزار کے نوٹوں کی 1,00,000 روپے کی گڈی دوں اور کہوں اظہر بھائی آپ یہاں سے ذرا بانٹنا شروع کریں, سب کو بانٹیں. اچھا اظہر بھائی یہاں سے بانٹتے رہے تو یہاں والا سوچے گا, کیلکولیشن اچھی ہوگی تو کہے گا یار نوٹیں تو 100 ہیں, بندے ادھر ہی 100 پورے ہو جائیں گے, ساڑھی تو باری نہیں آنی. تو ہو سکتا ہے یہاں والا کھڑا ہو کے لائن سے آگے آ کر اظہر بھائی سے اپنا نوٹ لے لے گا. ٹھیک ہے نا, بات صحیح ہے, لاجیکلی ٹھیک ہے کہ میں نے اعلان کیا کہ ہیں 1,00,000 روپے, بندے زیادہ ہیں, ساڑھی باری تو آنی نہیں ہے, تو پہلے جا کے لے لو, اس کو ملے اس سے پہلے میں لے لوں. یہ بات تو لاجیکلی سمجھ آتی ہے. مگر اظہر بھائی کے پاس جو پیسے ہیں نا, یہ نعمت ہے, وہ محدود ہے. جس رب نے بانٹنا ہے اس کے پاس محدود تھوڑی ہے. جب سے کائنات بنی بانٹ رہا ہے, وہ نہ ختم ہونے والے خزانے ہیں. میں یہ کیوں سوچتا ہوں کہ اس کا چھنے گا تو مجھے ملے گا؟ ارے جس رب نے اس کو دیا ہے وہ تمہیں بھی دے سکتا ہے, جس نے اسے دولت دی ہے وہ تمہیں دے سکتا ہے, جس نے اسے عزت دی ہے وہ تمہیں دے سکتا ہے. ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ اس کا چھنے تو مجھے ملے؟ نہیں, یا اللہ اس کو اور دے, مجھے بھی نواز دے, اس اپنے کرم کے نوازوں سے اور اسے عطا فرما. کیوں مسلمان کی خوشی میں پرابلم ہوتی ہے؟ کیوں کسی کی ترقی میں ہمیں جیلسی ہوتی ہے؟ ہم اپنی بربادی کر رہے ہیں, اس کا کچھ نہیں بگاڑ رہے, بلکہ اپنی نیکیوں کو آگ لگا رہے ہیں. خدارا یہ بیماری دل سے نکالیے, یہ ہمارا سکون برباد کر رہی ہے, یہ ہمارے گھروں کا امن برباد کر رہی ہے, ہمارے رشتے تباہ ہو رہے ہیں. آج حال یہ ہے کہ دوست مل کر, دوست کہتا ہے یار میں نے ذرا نیا گھر بنایا ہے, آئیے گا, دعوت ہے آپ کی. اس کے گھر گئے, بریانی بھی کھائی, کھانا بھی کھایا, اور باہر نکل کے کہتے ہیں 2 نمبر کے پیسوں سے گھر بنا ہے. کمال ہے یار, اس کا گھر بنا, تمہیں ٹینشن. کوئی کہے نئی گاڑی لی ہے, بھائی مٹھائی تو کھلاؤ, آئس کریم بھی کھائی اس کی گاڑی میں بیٹھ کر, بڑی اچھا ماڈل ہے, بڑے اچھے فنکشن ہے, باہر نکل کے کہتے ہیں سود کے پیسوں سے گاڑی لی ہے. کیوں پرابلم ہے؟ غور کیجئے. ہمیں کسی کی نعمت سے پرابلم نہیں ہونا چاہیے. آپ اپنی زندگی کا آج ایک فارمولہ بنا لیں, آپ پرسکون ہو جائیں گے. اور وہ فارمولہ یہ ہے, ایک جملہ یاد کر لیں, مجھے بڑا پسند ہے, جب سے سنا ہے میرا ون آف دا فیوریٹ میرا جملہ یہ ہے, سب کا بھلا سب کی خیر, سب کے بھلے میں اپنی خیر. اللہ کی بارگاہ میں کہتے رہا کرو, یا اللہ سب کا بھلا کر, سب کی خیر کر, ان کے بھلے میں میری بھی خیر کر دے. میں کیوں سوچتا ہوں اس کے لیے کھڈا کھودوں, اس کو گراؤں اس کے اندر؟ کچھ نہیں کر سکتا میں کسی کا, اپنا ہی نقصان کرتا ہوں. تو آج کے اس میلاد کے اجتماع میں میرے بھائیوں, پردے میں رکھیں. بہنوں میں بھی پرابلم بہت زیادہ ہوتی ہے, کسی کی اچھی جگہ شادی ہو جائے, کسی کو اچھا جہیز مل جائے, کسی کا اچھا گھر ہو جائے, ان کو کیوں ٹینشن لیتی ہو آپ کیوں ٹینشن لیتے ہیں؟ اللہ سے کہے اللہ اس بچی کو اور خوشیاں دے, اس بچی کو اپنے سسرال میں اور خوشیاں دے, میری بچی کو بھی خوشیاں دے دے. آپ دوسروں کا بھلا سوچو گے, اللہ آپ کے گھر میں خوشیاں ڈال دے گا. میں اس کا گھر توڑوا دوں, میں اس کا رشتہ نہ چلنے دوں, میں اس کی برائی کر دوں تاکہ وہ خاندان والے یہاں رشتہ نہ ڈالیں, یہ نہ کیا کرو. یہ کرنے سے آپ اپنے ہی بربادی کر رہے ہیں. جس کے نصیب میں اللہ نے سکھ لکھا ہے کوئی نہیں چھین سکتا. ہاں یاد رکھیے گا. تو ہم اچھا سوچیں گے, ہمارے لیے بھی اچھا ہوگا, اور یہی اسلام کی تعلیمات ہیں.
اس نبی پاک کے دل مبارک کا صدقہ مانگو نا، جس کے دل میں بار بار نور داخل کیا جا رہا ہے۔ اللہ اس نورانی قلب کے صدقے ہمارے دلوں کی ان برائیوں کو دور فرما دے۔ دیکھیں نا، میلاد کے اجتماع میں آ کر بھی بدل کر نہ جائیں تو پھر کیا اجتماع میں شرکت کی ہیں؟ نہ جانے ایسے کتنے اجتماع آپ نے اس بار میلاد میں شرکت کیے ہوں گے، تقریریں سنی ہوں گی، سیرت سنی ہوگی، فرق کیا پڑا مجھ پر اور آپ پر؟ ہیں؟ رحمت کی بارش تو برسی نا، کیا میری دل کی زمین پر عبادت کے پھول کھلے، عشق رسول کے پھول کھلے، یا ویسے کا ویسا ہی ہوں؟ میلاد کا مہینہ بھی آیا، میلاد میں شرکت بھی کی، نمازیں پھر بھی چھوٹ رہی ہیں، سنتوں سے پھر بھی دوری ہے۔ ایسا نہ کریں۔ نبی پاک کی ولادت کا مہینہ ہے نا، ایک تحفہ دیجئے نبی پاک کو۔ پیارے آقا فرماتے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سب نیت کریں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، پکے نمازی بن جاؤ، پھر دیکھو نبی پاک کا فیضان کیسا حاصل ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، سچا عشق رسول نصیب فرمائے، اور ہمارے دلوں کو حسد سے، تکبر سے، غیبت سے، مسلمانوں کے لیے نیگیٹیوٹی سے پاک فرما کر اس سینے کو عشق رسول کا مدینہ بنا دے۔ دوستو، آپ نے بیان کو سنا، اپنا رائے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں احباب تک شیئر کیجئے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ایک ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔